السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ قابل قدر پیارے بھائیوں، سب سے قبل ہم شیخ مکرم کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دعوت پہ بلایا اور ہماری مہمان نوازی کی اور ہمیں عزت دی، اور اس بڑے ہی پروقار خیمے میں بڑے ہی پیارے درس قرآن پاک کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جملہ جہود شیخ کے لیے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ رب الرحمن ہمیں بار بار حرمین شریفین کی اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ احباب ذی وقار، سر دست مجھے آج آپ سے صرف دو باتیں کرنی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کا خیال کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو بڑا ہی مبارک اور بڑا ہی خیر والا اور بڑا ہی پرسکون بلکہ بڑا ہی پر لطف کر دے گا۔ اور اگر آپ ان دو چیزوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو بھٹکتے رہیں گے، الجھتے رہیں گے، بکھرے رہیں گے، اور آپ کی زندگی سے کھلارا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے کسی حاسد کو، اپنے کسی مخالف کو جواب نہیں دینا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قابلیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خوبی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خیر عطا فرمائی ہے، تو بس دن رات اپنے کام پر اپنی توجہ رکھیں، اپنی جاب پر اپنی توجہ رکھیں، اپنے مشن پر اپنی توجہ رکھیں، اور دن رات محنت کرتے رہیں۔ آپ کو کسی مخالف اور حاسد کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کام جواب دے گا، آپ کا کردار جواب دے گا، اور انشاءاللہ آپ کا مستقبل جواب دے گا۔ ہمارے ہاں تنظیمی زندگی میں، جماعتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، کاروباری سیاسی زندگی میں یہ جو بہت بڑی خرابی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ تھوڑا سا ہمارے خلاف کوئی ریمارکس دیتا ہے، کوئی رائے دیتا ہے، تو ہم دو قدم آگے بڑھ کر اس کو بچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاسد کو اگنور کرنا، مخالف کو اگنور کرنا، اور جو صرف تنقید برائے تنقید کرتا ہے اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا، یقین کریں حماد بھائی، اللہ کی قسم یہ اس کی سب سے بڑی سزا ہے۔ جب آپ گر کر اس کے لیول پہ جاتے ہو، جب آپ اپنے رتبے سے گر کے اس کو جواب دیتے ہو، تو اس کو جاگ لگتی ہے، اس کو تسکین ملتی ہے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور جب آپ اپنے کام میں مگن رہتے ہو، خاموش رہتے ہو، اپنے دائرے میں رہتے ہو، اور جو اللہ نے آپ پر نوازشات کی ہیں ان کو انجوائے کرتے ہو، اپنے مشن میں آگے بڑھتے ہو، تو یہ خاموشی اس کے لیے یقین کریں ایسے ہی ہے جیسے کہ پانی کے باہر مچھلی جیسے تڑپتی ہے نا، یہ اس کی اندر سے کیفیت ہوتی ہے، صرف وہ بیان نہیں کرتا۔ تو میں آپ تمام احباب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے جو آپ نے اہداف مقرر کیے ہیں، آپ ان پہ چلتے رہیں۔ جو انسان آپ کی عزت کے درپے ہے، آپ کے رتبے کے درپے ہے، ناحق آپ کے ساتھ بدزبانی کرتا ہے، آپ نے جواب نہیں دینا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھ لیں، میں نے کہیں حدیث پاک پڑھی، آپ نے فرمایا کہ یہ جو خاموشی ہے یہ عبادت بھی ہے، اور یہ حکمت بھی ہے، اور یہ نجات بھی ہے۔ ہم ساری عبادتیں کرتے ہیں لیکن خاموشی والی عبادت ہماری زندگی میں نہیں ہے، تو سارے معاملے الجھنے اور بکھرنے کی وجہ، حتیٰ کہ گھریلو معاملات۔ یہ چند دن پہلے ہم مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے بڑے قابل قدر حاجی صاحب ہیں ادریس صاحب، وہ بیان کر رہے تھے کہ میں ایک جھگڑے میں چلا گیا، تو مجھے بتایا گیا جی شوہر بیوی کو بڑا مارتا ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، اس بیچاری کو بڑا ستاتا ہے اور بہت زیادتی کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے جس بندے کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی مجھے یقین نہیں آتا تھا، تو میں اس کے پاس چلا گیا۔
جب میں اس کے پاس گیا اور اللہ تو واقعات کا مجھے علم ہوا تو میرے سامنے یہ بات آئی کہ اس عورت کی زبان بڑی دراز ہے، ایون کہ بد زبانی گالیوں تک جا پہنچی ہے، تو تکرار سے معاملہ آگے ہے۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اور بچی والوں کے گھر آیا تو میں نے ان کو آ کے ایک جملہ بولا کہ آپ زبان بندی کر لیں، میں انشاءاللہ ہاتھ بندی کروا دیتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا اپنے کام میں مگن رہنا، معقول سا جواب بھی نہ دینا، خاموش رہنا، وقتی طور پہ آپ اپنے من کو کچلنے میں بڑی بے قراری محسوس کریں گے، لوگ آپ کو کہیں گے کہ شیخ صاحب کوئی جواب دیو، نہیں تو اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ بھئی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اعرضوا عن الجاہلین، اپنے مشن پہ لگے رہو اور جاہلوں سے راز کرو۔ اگر واقعتاً آپ حق پہ کھڑے ہو، آپ سچے ہو، آپ چندہ خور نہیں ہو، آپ حرام خور نہیں ہو، آپ زانی نہیں ہو، آپ بغیرت بے حیا نہیں ہو، آپ ظالم نہیں ہو، آپ کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، تو پھر ان چند حاسدوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو بے چین کرتے رہنا، ہر وقت سوچتے رہنا، کڑتے رہنا، یہ تو اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑا مارنے والی بات ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کے جو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اگر آپ اپنی عبادت میں لذت چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں سکون دینا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو نبی نہ سمجھیں۔ کسی نے آپ کے بارے میں بات کر دی ہے تو کون سی قیامت آ گئی؟ آپ نبی ہیں، صرف نبی کو بات نہیں ہوتی، ہم تو سر تپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ زین العابدین رحمہ اللہ والا جواب دیا کریں کہ اگر اس نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، اگر تو مجھ میں ہے تو اللہ مجھے معاف کرے اور اس کو اللہ جزائے خیر دے کہ اس نے مجھے تنبیہ کر دیا کہ مجھ میں یہ خامی ہے، اور اگر میرے بھائی کو میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ تو بات کو طول دیتے رہنا، دن رات ہمارے خاندانی جھگڑوں میں اور شمون بھائی ہماری گھریلو زندگی میں یہی جھگڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ہم بیٹھے رہتے ہیں، نہا کے تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تزکیے کے خلاف ہے، یہ تزکیے کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خاموش رہنے پہ بھی بہت اجر عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اعراض کرنے پر بھی بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ جو 4 سانس ہیں یہ خوشی سے گزر جائیں، دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے، تو میں ماشاءاللہ تبارک اللہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا میں آخرت کے لیے جیا کریں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ کاش کہ تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ زندگی تو مرنے کے بعد ہے، یہ تو امتحانی سنٹر ہے، یہ تو اللہ ہمارا ٹیسٹ لے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا کہتے تھے جب ان پہ بھوک آتی تھی، تنگی آتی تھی؟ لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ آپ کہتے تھے صحابہ فقر کا اور تنگی کا ذرا بر بوجھ اپنے اوپر مسلط نہ کرنا۔ لا عیش الا عیش الآخرہ، دنیا کا جینا کیا جینا ہے؟ اصل جینا تو اللہ کی جنت کا جینا ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یا اللہ میرے مہاجر کو معاف کر دے، میرے انصار سے ابا کو معاف کر دے۔ تو جو بندہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، وہ ساری خوشیاں ہی یہاں لینا چاہتا ہے، وہ سارے چاہ ہی یہاں پورے کرنا چاہتا ہے، وہ بندہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اصل آپ کے لیے جو خوشی کا مرکز ہے، خوشی کا سینٹر ہے، جو خوشی والی آپ کی اکیڈمی ہے، خوشی والا جو مہمان خانہ ہے، وہ جنت ہے۔ لہٰذا دنیا میں آپ نے آخرت کے لیے جینا ہے۔ آپ کا وجود جو ہے وہ مدینے میں رہے، وہ ریاض میں رہے، وہ جیزان میں رہے، وہ طحائی میں رہے، وہ پاکستان میں رہے، انڈیا بنگال میں رہے، نیپال میں رہے، لیکن آپ کی جو دل کی آنکھیں ہیں وہ سیدھی جنت الفردوس پر ہوں، وہ سورہ واقعہ پر ہوں، وہ سورہ رحمان پر ہوں، وہ سورہ دہر پر ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنا کے میں بات کو ختم کیے دیتا ہوں، چونکہ اس کے بعد آپ کے لیے مہمان نوازی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کو آخرت کا غم لاحق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بہتر کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے سارے معاملے بھی سلجھا دیتے ہیں۔ اور جس بندے کی زندگی کے فیصلے آخرت کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاملے اس کے سامنے الجھا کے رکھ دیتے ہیں، اور فقیری اس کی 2 آنکھوں کے درمیان رکھ دیتے ہیں۔ دنیا کا حریص کبھی کامیاب نہیں ہوتا،
دنیا کا حریص کبھی خوش نہیں ہوتا. اربوں ہیں لوگوں کے پاس شمعون بھائی، اربوں ریال ہیں، کروڑوں ریال ہیں لوگوں کے پاس، لیکن اللہ کی قسم ان کی زندگی میں طمانینت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا میں دنیا کے لیے جی رہے ہیں. اور مل کے بولے دنیا کا حریص کبھی بھی خوش ہوتا؟ بولے نہیں خوش ہوتا. اپنی قبر کو یاد کریں، اپنی حشر کو یاد کریں، اپنی جنت کو یاد کریں. اور آج ہی میں نے ایک ذوق راسخ بنایا ہے، اس میں نے لکھا ہے شکر ادا کریں، شکر ادا کریں، بس شکر ادا کریں. ہسپتالوں اور جیلوں کے واقعات سن کر کلیجے منہ کو آتے ہیں. یہ شام میں جو قید میں ہوا ہے جوانوں کے ساتھ، اور جو ہم نے واقعات سنے ہیں، اللہ کی قسم دل بڑا بے قرار ہے. 40 سال سے جیل میں ہیں، 30 سال سے جیل میں، انہوں نے سورج نہیں دیکھا، پیشاب ان کو پلایا جاتا تھا، زخموں پر نمک پاشی کی جاتی تھی، ناخن ان کے اکھاڑ دیے جاتے تھے. تو آپ میرے پیارے بھائیوں جیلوں میں نہیں ہو، ہسپتالوں میں نہیں ہو، اور عرض حرمین پر ہیں. تو بس میں نے آپ کو یہی کہنا تھا کہ یہ جو خام خواہ کا آپ نے کھلارا ڈال کے رکھا ہوا نا زندگی میں کہ ہر بندے کو جواب دینا ہے. ہماری عورتوں میں بھی یہ پرابلم ہے، مردوں میں بھی یہی پرابلم ہے کہ منہ مارتے رہنا. بس اگر بندہ یہ منہ مارنا چھوڑ دے نا، تبصرے کرنا چھوڑ دے، غیروں کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنی طرف تھوڑی سی توجہ کر لے، تو یہ کامیابی کا بہت بڑا راز ہے. اور دنیا جو ہے یہ دارالقرار نہیں ہے، یہ دارالسلام نہیں ہے، یہ دارالفتن ہے، یہ دارالمحن ہے، یہ دارالابتلاء ہے. تو یہاں جنت کے لیے جئیں. صحابہ کرام کا بھی شوق جنت پڑھیں. اللہ کی قسم ان کو اتنا اپنی آخرت اور جنت کا شوق ہوتا تھا کہ جو بیماری اور فقر میں انہوں نے لذت پائی ہے، آج وہ لذت ہمارے بادشاہوں کو نصیب نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں نا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. غیروں کو جواب دے کر جو وقت ضائع کرتے ہو، وہ قرآنی دعائیں یاد کرو، وہ وظائف یاد کرو. شیخ حماد صاحب لوگ مجھے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، کہتے ہیں جی اب آپ نے بس وظیفے ہی بیان کرنے ہیں، کچھ اور بھی بیان کیا کرو. اور میں کہتا ہوں ساری زندگی وظائف میں ہے، سارا نور وظائف میں ہے. غیروں کو جواب دینے کی بجائے سجدے کی دعائیں یاد کریں، قرآن کی دعائیں یاد کریں. چھوڑ دیں لوگوں کو ان کے حال پر. اللہ کی قسم جو نہیں مانتے وہ نہیں مانتے، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ بغیر ثبوت کے بھی مانتے ہیں. جو آپ کے حاسد ہیں انہوں نے حسد سے باز نہیں آنا، مرتے دم تک نہیں آنا. قتل کر کے بھی وہ ان کے سینے اور کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑنی. لہذا پلیز اپنا وقت ضائع نہ کریں. اور سارا کچھ ہی دنیا نہیں ہے جی، یہاں گزر گزارے کا جو مل گیا الحمدللہ نگاہیں آخرت پر رکھیں. انشاءاللہ جنت آپ کی منتظر ہے. حوض کوثر پہ رسول پاک علیہ السلام آپ کے منتظر ہے، اصحاب رسول انشاءاللہ آپ کے منتظر ہے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے، نماز بہتر کریں، قرآن بہتر کریں، اور بالکل فتنوں کا دور ہے. اپنے آپ کو کمروں میں بند کریں، مطالعے کا ایک شیڈول بنائیں، اور بالخصوص خاندانی زندگی میں ادھر ادھر کے تبصرے کرنا، مذاق اڑانا، ان چیزوں کو ختم کر دیں. اللہ رب رحمان کے حضور میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ آپ کا آنا مبارک بنائے، شیخ کا بلانا ہمیں مبارک بنائے. اور اس خیمے میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ پاک اس میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. اور ہمارا اللہ خاتمہ ایمان پہ کرتے ہوئے اللہ پاک ہمیں بغیر حساب کے جنت نصیب فرمائے. آخر میں ایک آپ کو دعا بتا دیتا ہوں، یہ سجدے میں اور آخری تشہد میں بہت پڑھا کریں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ تمام چیزوں میں ہمارا انجام اچھا کرنا، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا. جو سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ کر دیتا ہوں جی، کتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں؟ اونچی بولیں. 2 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. ایک تو کسی مخالف اور حاسد کو جواب نہیں دینا، منہ اٹھائے ہر کسی پہ تبصرے نہیں کرنے، خاموش رہیں. اپنے مشن اور اپنی قابلیت، اپنی صلاحیتوں کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور دنیا میں آخرت کے لیے جئیں. دارالسلام اور دارالقرار اور دارالنعیم یہ جنت ہے. جنت تو نعیم میں اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے داخلہ نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.